محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یتیم خانے میں ڈرائیور تھا۔ اکثر لڑکیوں کو گاڑی میں چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے جاتا۔ ایک ہی ڈاکٹر لڑکیوں کا چیک اپ بھی کرتا تھا۔ ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ یتیم خانے میں صرف لڑکیاں ہی بیمار ہوتی ہیں، کبھی کوئی لڑکا بیمار نہیں ہوا تھا۔ ایک دن لڑکیوں کو لے کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک گاڑی کی سیٹ پر نظر پڑی جہاں خون کے دھبے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یقیناً کوئی تو گڑبڑ تھی۔ اسی رات میں خاموشی سے پولیس اسٹیشن چلا گیا اور ساری بات بتا دی۔ اگلے ہی دن پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر تمام لڑکیوں کو۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں یتیم خانے کا ڈرائیور تھا۔ معمول کے مطابق میں یتیم خانے پہنچ گیا تھا۔ ابھی میں نے اپنی گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک ہی کی تھی جب اچانک اندر سے سیکیورٹی گارڈ بھاگتا ہوا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بچے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میں نے حیرت سے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھا تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے پورا 1 مہینہ بیت گیا تھا اور اس 1 مہینے میں لگاتار میں صرف اور صرف لڑکیوں کو ہی ہسپتال لے کر گیا تھا۔ کیا لڑکے بیمار نہیں ہوتے؟ یہ خیال بے ساختہ میرے دل و دماغ میں آیا تھا، مگر میں فی الحال اپنے دماغ میں آیا ہوا خیال جھٹک کر فوراً اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اندر سے 2 عورتیں بچی کو لے کر باہر کی طرف آ رہی تھی۔ دونوں نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ مسلسل اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ عورت میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، میوں کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے دروازہ کھولو، بچی کی حالت بگڑ رہی ہے۔ جبکہ میں بے اختیار بولا، اس بچی کو ہوا کیا ہے؟ مگر وہ دھاڑی تھی، تم پاگل ہو گئے ہو، اس کی حالت دیکھو اور اپنے سوالات، یہ کوئی وقت ہے پوچھنے کا؟ جلدی دروازہ کھولو۔ میں نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی تھی۔ اس کی ناک سے اب خون آنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے تھم سا گیا تھا۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا تھا اور اس بچی کو اس عورت کے ساتھ مل کر اندر لٹا دیا تھا۔ ایک نرس ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں فوراً سے بولا، آپ کیوں بیٹھ رہی ہیں؟ میں اکیلا ہی لے کر چلا جاتا ہوں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، گاڑی چلاؤ، یہاں کے ڈرائیور ہو، مالک نہیں، اپنی لمٹس میں رہو۔ ان لوگوں کا سرد انداز مجھے کچھ مناسب نہیں لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اس بچی پر دوبارہ ڈالی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میری نظر بے اختیار اس کی گردن پر چلی گئی تھی۔ وہاں پر 2 نشان موجود تھے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور فوراً ہی گاڑی زن سے بھگاتا ہوا ہسپتال کی جانب موڑنے لگا تھا جب وہ عورت بولی، ہسپتال نہیں، کلینک لے چلو۔ ڈاکٹر صاحب آج ہسپتال میں نہیں ہیں، کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری بات چیت تو ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کلینک ہی لے کر آنا ہے۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے میں سیدھا کلینک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جس طرح یتیم خانے کا میں ایک ہی ڈرائیور تھا، اسی طرح یتیم خانے نے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہائر کیا ہوا تھا جو تمام بچوں کا علاج معالجہ کرتا تھا۔ میں گاڑی بھگاتا ہوا ڈاکٹر کے کلینک کے پاس آ گیا تھا۔ گاڑی ابھی میں نے پارک ہی کی تھی جب فوراً ہی اسٹریچر لایا گیا اور اس بچی کو نکال کر اب اس پر ڈال رہے تھے۔ میں ایک طرف کھڑے ہو کر تمام کارروائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی ان لوگوں کے پیچھے اندر جاتا، اس سے پہلے ہی وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کہاں آ رہے ہو؟ گاڑی لو اور یتیم خانے کی دوسری برانچ پر چلے جاؤ۔ وہاں پر بھی شاید کچھ بچیوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے، انہیں بھی یہیں لے کر آنا ہے، جلدی نکلو۔ میں نے ایک نظر اس عورت پر ڈالی تھی اور جی میم بول کر فوراً ہی وہاں سے نکل آیا تھا۔ لیکن کچھ مجھے عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ آج کچھ مختلف سا تھا، بہت مختلف۔ اس بچی کے گردن پر نشان اور پھر اس کی ناک سے خون آنا، ان لوگوں کا اتنا درشت انداز، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ لیکن میں نے فی الحال یتیم خانے کی طرف ہی بڑھنا مناسب سمجھا تھا۔
میں نے صرف ایک برانچ کا ڈرائیور تھا، لیکن آج مجھے دوسری برانچ پر بھی بھیجا جا رہا تھا۔ میں چاہتا تو انکار کر دیتا، میرے پاس یہ اختیار موجود تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر منع نہیں کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آخر یہ بچیاں بیمار کیوں ہو رہی ہیں۔ میرے دل میں بس اب ایک ہی دعا تھی کہ اس بار کوئی بچی نہ ہو بلکہ کوئی لڑکا ہو۔ کیا صرف لڑکیاں ہی بیمار ہوتی ہیں؟ نہ جانے کیوں بار بار میرا دل کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں یتیم خانے پہنچ گیا تھا۔ ابھی میں نے گاڑی روکی ہی تھی جب پچھلا دروازہ کھول کر بچی کو لٹا دیا گیا تھا اور ایک عورت بیٹھتے ہوئے بولی، جلدی سے ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر چلو، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میں نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی تھی، بے اختیار میری نظریں گلے پر ہی گئی تھیں۔ وہاں پر بھی اسی طرح کا نشان موجود تھا، ناک سے خون آ رہا تھا۔ میں فوراً بولا، اسے ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ عورت بولی، تم سے مطلب؟ جلدی چلاؤ گاڑی ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ اس کا انداز بھی کچھ کم نہ تھا۔ میں نے خاموشی سے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور سیدھا ڈاکٹر کے کلینک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پورا راستہ میں عجیب کشمکش میں مبتلا رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں کلینک پر آ گیا تھا، اس کو بھی بہت جلدی بازی میں اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے گئے تھے۔ میں اس بار بھی اندر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بس تمہارا یہی کام ہے، اب تم جاؤ اپنے یتیم خانے کی برانچ پر، ہم باقی نظام سنبھال لیں گے، ان بچیوں کا علاج ہوتے ہی ہم تمہیں فون کر لیں گے۔ میں فوراً سے بولا، ٹھیک ہے، میں اندر نہیں آتا، لیکن میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، واپس آنا تھوڑا سا نامناسب رہے گا، کہیں مجھے آنے جانے میں دیر نہ ہو جائے۔ جبکہ وہ عورت بولی، جتنا تم سے کہا ہے اتنا کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے ایک نظر اس عورت پر ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے اپنی گاڑی وہاں سے نکال کر سیدھا یتیم خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں، کچھ تو تھا جو میری نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ 2 بچیاں 2 مختلف برانچوں میں، اس کے باوجود ایک ہی مرض میں مبتلا، یہ کچھ حیرت انگیز بات تھی۔ میں ایک مختصر مسافت طے کر کے اپنے یتیم خانے آ گیا تھا۔ ابھی میں نے گاڑی پارک ہی کی تھی جب ایک چوکیدار میرے پاس چلا آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے رازدانہ انداز میں بولا، کیسی طبیعت ہے سارہ کی؟ میں نے ایک نظر اس چوکیدار پر ڈالی تھی اور سوالیہ بولا، تم اس بچی کو جانتے ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، ہاں، اکثر میں اس کو چیزیں دیتا رہتا ہوں، تم بتاؤ وہ بچی ٹھیک ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی مجھے کچھ معلوم نہیں، میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، بس تم دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت عطا فرمائے۔ جبکہ اس چوکیدار نے اداسی سے سر ہلا دیا تھا اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت صاف بتا رہی تھی کہ اسے کچھ معلوم ہے۔ چپ چاپ میں اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑا رہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر اس چوکیدار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا اور اس چوکیدار کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا، بھائی ایک سوال پوچھوں تم سے؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تو میں بولا، تم یہاں پر کتنے سال سے کام کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہیں دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں کچھ مہینے نہیں ہوئے بلکہ تم کافی پرانے ہو۔ میری بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور سنجیدگی سے بولا، مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 5 سال بیت گئے ہیں، میں کافی پرانا ہوں، یہاں سے پہلے میں اس کی پرانی برانچ پر کام کرتا تھا، یعنی اس فیلڈ میں مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، یعنی تمہیں اس عملے کا ایک ایک آدمی جانتا ہوگا؟ وہ اب تھوڑا بہت چونکا تھا۔ وہ بولا، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی مجھے تھوڑی سی بے چینی ہو رہی ہے، مجھے یہاں کام کرتے ہوئے
صرف 1 مہینہ ہوا ہے اور اس 1 مہینے میں لگاتار میں صرف بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں۔ کیا یہاں لڑکے نہیں رہتے؟ حالانکہ میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے۔ وہ بولا ایسی فضول باتوں کو نہ سوچو، تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ یہ نوکری تمہیں بہت مشکل سے ملی ہے، بہتر ہے کہ اپنی نوکری پر ہی دھیان دو۔ یہ سرکاری نوکری ہے، اس کو گنوانا مت۔ میں فوراً سے بولا ارے نہیں نہیں، میرے پوچھنے سے بھلا نوکری پر کیا فرق پڑ جائے گا؟ تب وہ بے اختیار بولا تمہاری نوکری تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اس لیے بہتر ہوگا اپنی زبان بند رکھو اور کسی بھی چیز پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام ہیڈ ڈرائیونگ کرنا ہے، تم صرف اسی پر دھیان دو۔ بچیاں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں یا بچے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہاں مجھے سارا کا بتا دینا کہ وہ بچی ٹھیک ہوئی یا نہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس چوکیدار کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، ایک بہت بڑی گڑبڑ جس سے میں ناواقف تھا۔ میں خاموشی سے اپنی گاڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور فون کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے فون کال آ گئی تھی۔ مجھے کلینک بلایا جا رہا تھا، یعنی بچیاں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ میں فوراً ہی کلینک پہنچ گیا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا سارا نامی بچی کا انتقال ہو گیا ہے اور دوسری بچی اب قدرے بہتر حالت میں ہے۔ اسے دوسری برانچ پر ہی پہنچانا ہے۔ وہاں کی نرس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس چوکیدار نے کتنی آس سے مجھے کہا تھا کہ مجھے اطلاع دے دینا کہ وہ بچی ٹھیک ہوئی یا نہیں۔ میں اسے جانتا ہوں، اسے میں چیز دیتا ہوں۔ میرا دل یہی سب سوچ کر افسردہ ہو رہا تھا۔ کہنے کو سارا نام ہی بچی سے میرا کوئی تعلق واسطہ گہرا نہ تھا، مگر ایک بے چینی تھی جو میرے دل میں رچ بس گئی تھی۔ کچھ ہی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد میں نے اس نرس کی جانب دیکھا تھا اور ہمت کر کے بولا میڈم، سارا کا انتقال کیوں ہوا؟ اس سے ہوا کیا تھا؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی لگتا ہے تمہاری شکایت ہیڈ آفس میں کرنی پڑے گی، کیونکہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ جب تمہیں ایک دفعہ منع کر دیا گیا کہ تم کوئی بھی سوال نہیں کرو گے تو پھر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپنی زبان کو بند رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہاری یہ نوکری چلی جائے۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ گاڑی کے مرر سے میری نگاہ اس بچی کے گلے پر پڑ گئی تھی۔ وہاں پر اب بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ کافی نڈھال تھی، لیکن آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اسے یتیم خانے چھوڑ دیا تھا۔ ابھی میں وہاں سے نکلتا اس سے پہلے ہی مجھے ہیڈ آفس کی جانب سے کال آ گئی تھی کہ میں فوراً آفس میں آ کر رپورٹ کروں۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ پورے 1 مہینے کے بعد مجھے ہیڈ آفس بلایا جا رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل سہم سا گیا تھا۔ کیا آج میرا پوچھنا میری نوکری خطرے میں ڈال چکا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں فوراً ہیڈ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ مختصر مسافت طے کر کے میں ہیڈ آفس پہنچا تو سامنے ہی ایک افسر بیٹھا ہوا تھا جو دیکھنے میں ہی کافی باروب لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تو تم ہو نئے ڈرائیور، بہت زبان چل رہی ہے نا؟ سنا ہے میں نے تمہاری کس خوشی میں تم ہماری نرسز وغیرہ سے بات چیت کر رہے تھے، یہاں پر کس لیے تمہیں کام دیا گیا ہے؟ جب کہ میں سر جھکا کر بولا سر میں بس تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، اس لیے پوچھ لیا، اور اس سارا نامی بچی کو میں نے دیکھا بھی تھا، اس لیے میں نے نام وغیرہ بھی جانتا تھا۔ ابھی میں اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی وہ بولا اپنی زبان بند رکھو، جتنا ہو سکے اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ مجھے ایسے مرد زہر لگتے ہیں جو اپنے کام پر دھیان دینے کی بجائے ادھر ادھر تانکا جھانک کرتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں نوکری سے نکال دوں؟ جب کہ میں فوراً سے بولا نہیں سر، میں معذرت چاہتا ہوں، اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں میں اب کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، بس اپنے کام پر دھیان دوں گا۔
مجھے سمجھ آ گئی تھی، چوکیدار بھائی نے مجھے بھی سمجھا دیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہم ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، صاحب مجھے نوکری سے نہ نکالیں، میرے لیے یہ نوکری بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب کہ وہ آدمی بولا، بہتر ہوگا کہ صرف اب دھیان نوکری پر ہی رہے، ورنہ اگر تمہارا دھیان بھٹکا تو میں اگلا لمحہ نہیں لگاؤں گا اور تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ جب کہ میں نے جی سر کہا تھا اور فوراً باہر آ گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا آج میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ میں بس ایک دو دفعہ ڈلیوری کرنے کے لیے گیا تھا، کھانا ایک یتیم خانے سے دوسرے یتیم خانے تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے علاوہ آج میرے ذمے کوئی کام کاج نہیں آیا تھا۔ رات کے وقت میں گھر پہنچا تو گھر میں معمول کے مطابق لائٹ گئی ہوئی تھی۔ بجلی کا بل نہ بھرنے کی وجہ سے میری لائٹ کاٹ دی گئی تھی۔ پورے 3 مہینے میں نے گھر میں بیٹھ کر گزارے تھے۔ گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ جب میرے ایک دور کے رشتہ دار نے میری پریشانی سن کر یتیم خانے کے ڈرائیور کے طور پر مجھے لگایا تھا، میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے ہی آج میں پرسکون ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے کافی ایڈوانس پیسے بھی دے دیے تھے اور اچھی سیلری بھی دینے کا وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں کچھ پرسکون سا تھا۔ ابھی فی الحال میں نے لائٹ نہیں لگائی تھی، کیونکہ میں نے گھر کا راشن اور گیس کا بل دینا تھا۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی تو ہم کیسے گزارا کرتے۔ بجلی کا بل میں نے سیلری آنے پر بھرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق میری بیوی میری دونوں بیٹیوں کے ساتھ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ جاگ گئی تھی۔ گھر میں 2 جگہ چراغ جل رہے تھے۔ وہ فوراً میرا کھانے کا ڈھابہ اور چابی وغیرہ لیتے ہوئے بولی، صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، چھوٹی کا بخار ہی نہیں اتر رہا، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں فوراً سے اپنی بیٹیوں کے پاس آ گیا تھا، جھک کر دونوں کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور چھوٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے میری لاڈو پری کو؟ بابا کی جان کو بخار ہو رہا ہے۔ جب کہ وہ میرے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے بولی، جی بابا بخار ہو رہا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے۔ اس کی معصوم سی آواز میرا کلیجہ چیر گئی تھی۔ میں فوراً اسے گود میں لیے کھڑا ہو گیا تھا، جب کہ میری بیوی بولی، پہلے کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد اسے دوا لائیے گا، کھانا گرم ہی ہے۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، تم کھانا وغیرہ لگاؤ، میں آتا ہوں، لاؤ گاڑی کی چابی دو۔ اس نے فوراً ہی گاڑی کی چابی دے دی تھی، جب کہ میں جلدی سے گاڑی نکال کر سیدھا ڈاکٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ہمیں کاٹ دیا گیا تھا کہ یتیم خانے کے ڈاکٹر سے ہم بھی علاج معالجہ کروا سکتے ہیں۔ حالانکہ میرا دل اس ڈاکٹر سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ ہر آئے دن بچیاں بیمار ہوتی رہتی تھی اور انہیں اسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا تھا، اور آج میں اپنی بیٹی کو بھی لے کر جا رہا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی بے چینی ہوئی تھی۔ مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً مجھے اسی آدمی کے پاس جانا تھا۔ مختصر مسافت طے کر کے میں لینے پہنچ گیا۔ بچی کو گود میں لیے میں جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا، وہاں کے چوکیدار نے مجھے روک لیا اور بولا، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تم یتیم خانے کے ڈرائیور ہو نا؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی میرا کارڈ بنا ہے، میری بچی کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کو دکھانے آیا ہوں، بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اس چوکیدار نے ایک نظر میری نڈھال بیٹی پر ڈالی تھی اور مجھے وہیں ٹھہرنے کا بول کر اندر چلا گیا تھا۔ حالانکہ میں حیران ہوا تھا، بھلا مجھے اندر جانے سے کیوں روکا جا رہا تھا؟ یہ تو ایک کلینک تھا، یہاں پر کئی لوگ آ جا رہے تھے، مگر مجھے ہی کیوں روکا گیا؟ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چوکیدار باہر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، 20 منٹ باہر ہی گاڑی میں انتظار کرو، اس کے بعد تمہیں اندر بلا لیا جائے گا۔ جب کہ میں فوراً سے بولا تھا، میری بچی کی طبیعت خراب ہے، وہ بالکل نڈھال ہو رہی ہے، تم 20 منٹ انتظار کا بول رہے ہو؟
مجھ سے ایک لمحہ انتظار نہیں کیا جا رہا ہے۔ جا کر اندر بتاؤ، بچی پوری لال سرخ ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ چوکیدار بولا، اگر یہاں علاج کروانا ہے تو 20 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے ایک سخت نگاہ اس چوکیدار پر ڈالی تھی اور مجبوراً وہیں ٹھہر گیا تھا۔ اگر اس وقت میری جیب میں پیسے ہوتے تو میں لازمی یہاں سے چلا جاتا۔ ایسے ظالم لوگوں کے پاس میں بالکل بھی نہ ٹھہرتا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اندر بلا لیا گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو معمول کے مطابق مجھے ریسیپشن پر روکا گیا تھا۔ وہیں پر میری پرچی وغیرہ بنائی گئی تھی اور پھر 5 منٹ کے بعد ڈاکٹر نے اندر بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ میں لمحے بھر کے لیے حیران ہوا تھا۔ اس ڈاکٹر کی عمر تقریباً 30 یا 35 سال تھی۔ دیکھنے میں کافی نوجوان تھا۔ وہ مجھ سے بولا، کیا مرض ہے آپ کی بیٹی کو؟ ہوا کیا ہے؟ جبکہ میں دھیرے دھیرے اب اس کی کیفیت بتانے لگا تھا۔ انہوں نے چیک اپ کیا تھا اور دوا لکھتے ہوئے بولے، صبح و شام باقاعدگی سے دینی ہے اور دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کا بخار نہیں اترتا تو میں تمہیں خود دوسرا ڈاکٹر ریکمینڈ کروں گا۔ سمجھ رہے ہو تم؟ جبکہ میں بولا، سر لیکن میں کارڈ پر ہوں، میرے پاس اتنے روپے پیسے نہیں کہ میں کسی اور سے اپنی بچی کی دوا لے سکوں۔ وہ فوراً سے بولے، ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تم لوگ کارڈ پر ہو، تمہیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھیجوں گا تو میں 1 روپیہ بھی انہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرچی لو اور جا کر ریسیپشن سے دوائی لے لو۔ جبکہ میں جی سر بول کر فوراً سے کھڑا ہو گیا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے ایک نگاہ اس آدمی پر ڈالی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ شخص کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں جو مجھے الجھن میں مبتلا کر چکا تھا۔ دوا وغیرہ لے کر میں گھر کو آ گیا تھا۔ پوری رات میری اسی کشمکش میں گزر گئی تھی کہ اتنا ینگ ڈاکٹر، وہ بھی یتیم خانے کا۔ حالانکہ جتنے بھی وہاں کے عملے کے افراد تھے سب کی عمریں کافی تھیں، تو پھر اس ڈاکٹر کی عمر اتنی کم کیوں تھی؟ کیا اسے نیا بھرتی کیا گیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اس چوکیدار سے تھوڑی معلومات حاصل کروں، مگر پھر میں چپ چاپ ہو گیا تھا۔ کیا پتہ ہیڈ آفس شکایت میری اس چوکیدار نے ہی کی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ ابھی مجھے یتیم خانے پہنچے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب فوراً ہی اندر سے 2 بچیوں کو لایا گیا اور مجھے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر ان بچیوں پر ڈالی تھی اور چپ چاپ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے سیدھا ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آج بھی کلینک جانے کا ہی بولا گیا تھا۔ ان 1 مہینے کے درمیان صرف 2 بار ہی ہسپتال گیا تھا، اس کے علاوہ تو مجھے کلینک ہی بھیجا جاتا تھا۔ وہ دونوں بچیاں کافی نڈھال ہو رہی تھیں۔ میں نے بے اختیار ان کے گلے دیکھے تھے۔ ان دونوں کے گلے پر بھی وہی نشان موجود تھے جو کل والی بچیوں کے گلے پر تھے۔ شاید میں اب غور کرنے لگا تھا، اس لیے یہ سب چیزیں محسوس ہو رہی تھی۔ مختصر مسافت طے کر کے میں انہیں کلینک پر چھوڑ دیا تھا اور خود خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد مجھے دوبارہ کلینک پر بلا لیا گیا تھا۔ ان 2 بچیوں میں سے صرف ایک بچی بچ پائی تھی اور ایک بچی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ جب میں ان بچیوں کو لے کر کلینک گیا تھا تو دونوں اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ ہاں، نڈھال ضرور ہو رہی تھی لیکن حواس قائم تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے مزید 15 دن بیت گئے تھے، لیکن میرا دل اب مطمئن نہیں رہتا تھا۔ ہر روز نئی بچیاں اور ان میں سے کسی کا بچنا مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ اتنی بچیوں کی اموات، کچھ تو گڑبڑ تھی، کچھ تھا تو جو یہ لوگ چھپا رہے تھے۔ گلے پر نشان، ناک سے خون کا آنا، کبھی منہ سے خون نہ، کبھی کبھی تو ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا ہو جانا۔ یہ لوگ آخر بچیوں کے ساتھ کر کیا رہے تھے؟ ایک بچے کو بھی ان لوگوں نے بس 1 مہینے اور 15 دن کے درمیان میرے ساتھ ہسپتال نہیں بھیجا تھا۔ میرے علاوہ یتیم خانے کا اور کوئی بھی ڈرائیور بھی نہ تھا۔
میں بہت مایوس ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ گھر کے حالات پہلی سیلری کے بعد ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ میری بیٹیاں واپس سکول جانے لگ گئی تھیں، گھر کی بجلی آ گئی تھی، گیس کا بل بھر دیا گیا تھا، راشن بھی فل تھا، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا۔ ایک بے چینی تھی جو مجھے ہر وقت محسوس ہوتی رہتی تھی۔ اگر کل کو میں مر گیا تو میری بیوی بھی مر گئی اور میری بیٹیوں کو یہاں آنا پڑا تو کیا میری بیٹیاں بھی اس وقت سے گزریں گی؟ کیا ان کے ساتھ بھی یہ سب ہوگا؟ یہ خیال نہ جانے کیوں مجھے بہت شدت سے آتا تھا۔ مجھے یہ راز ہر حال میں معلوم کرنا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 دن کے بعد ایک بار پھر بچے کی طبیعت خراب ہوئی۔ اسے ہسپتال پہنچا دینے کے بعد مجھے 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ بلایا گیا تھا۔ آج اس بچی کے ساتھ کوئی نہ تھا، نہ کوئی نرس، نہ کوئی عملے کا فرد۔ وہ بچی بہت مشکل سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میری نظر بار بار بھٹک بھٹک کر اس بچی کے گلے پر جا رہی تھی جہاں پر اب ایک بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ کافی نڈھال تھی۔ دل تو کیا تھا کہ ایک دفعہ پوچھ لوں، بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس تکلیف میں تم ہسپتال چلی آئی ہو۔ لیکن مصیبت یہ تھی، اگر میں نے اس سے پوچھا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ مختصر مسافت کے بعد اس بچی کو میں نے ہسپتال سے یتیم خانے ڈراپ کر دیا تھا، مگر جیسے ہی اس بچی کے اترنے کے بعد نظر سیٹ پر گئی تو لمحے بھر کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول سا گیا تھا۔ سیٹ پر کافی سارا خون کا دھبا موجود تھا۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ لمحے بھر کو میں اس خون کے دھبے کو دیکھتا رہا تھا۔ یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور سیدھا پولیس اسٹیشن چلا آیا تھا۔ میں جانتا تھا جو میں کر رہا ہوں یہ میری پوری زندگی تبدیل کر دے گا۔ میری نوکری چلی جائے گی، میں واپس روڈ پر آ جاؤں گا، لیکن میرا دل کہتا تھا اگر میں نے ایسا کیا تو وہ رب مجھ سے بہت خوش ہوگا، اس کے بدلے مجھے انعام ملے گا، میرا ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ صرف اس ایک چیز کے لیے میں پولیس اسٹیشن آ گیا تھا۔ کچھ دیر مجھے باہر روکا گیا تھا اور پھر اندر بلا لیا گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوری بات ایک سپاہی کو بتائی تھی جو FIR درج کر رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا تھا اور پھر بولا، تم ٹھہرو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ تھانے کا انچارج DSP صاحب بھی آ گئے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر میں فوراً سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولے، اندر کیبن میں چلے آؤ۔ میں اندر چلا گیا تھا تو انہوں نے فوراً اسی معاملے کی تفتیش کی تھی، جبکہ میں نے الف سے لے کر یہ تک پوری ہی روداد سنا ڈالی تھی، سارہ کی موت سے لے کر آج ہوئے واقعے تک۔ میری باتیں سن کر وہ شخص بولا، ہم کچھ کرتے ہیں، تم بے فکر رہو، تمہارا نام نہیں آئے گا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں چپ چاپ خاموشی سے واپس اپنی جاب پر آ گیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور اگلے دن جب میں جاب پر پہنچا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہاں پر کئی موبائل کھڑی ہوئی تھیں، کافی سارے عملے کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بچوں کو اب ایک دوسرے یتیم خانے میں پہنچایا جا رہا تھا۔ دوسری برانچ کا بھی معلوم ہوا تھا، یہی حال ہو رہا ہے۔ میں بالکل چپ چاپ سا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ان بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ ان کو ہسپتال لے جایا جاتا، ان کا آپریشن ہوتا تھا اور ان کے جسمانی اعضاء نکال کر آگے بیچ دیے جاتے تھے۔ کچھ بچیاں زندہ بچ جاتی تھیں اور کچھ مر جاتی تھیں۔ ظلم یہ تھا کہ یہ لوگ ایک زہریلی دوا ان لوگوں کے جسموں میں ڈال رہے تھے، جس کے بعد ان کا جسم پورا سلو ہو جاتا تھا، جو گلے کے ذریعے کٹ لگا کر وجود میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ کام یتیم خانے کے اندر ہو رہا تھا اور باقی کا کام کلینک اور ہسپتال میں کیا جا رہا تھا۔ کلینک اور ہسپتال دونوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ یہ یتیم خانے بھی بند ہو گئے تھے اور ڈاکٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مجھے گورنمنٹ نے بہت بڑے اعزاز سے نواز دیا تھا کہ آپ نے ہمت کی، آپ نے اپنا مفاد نہیں دیکھا بلکہ آپ نے ضمیر کی آواز کو بلند کیا۔ جبکہ میں کچھ نہ بولا تھا، میرا دل اتنا سکون میں آ گیا تھا کہ جس کی کوئی حد بھی نہ تھی۔
مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ ظالم لوگ اتنا بڑا قہر ڈھا رہے ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو اتنی بچیوں کی موت میرے سامنے نہیں ہوتی۔ مجھے اپنا آپ بھی کہیں نہ کہیں مجرم لگتا تھا کہ میں ہی تو ان کو ہسپتال لے کر جاتا تھا، ان کو مرنے کے لیے پہنچاتا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی الزام نہیں دیا گیا تھا کیونکہ میں ایک معصوم شخص تھا جس نے قانون کی مدد کی تھی۔ مجھے ایک بہترین نوکری سے نواز دیا گیا تھا جو گورنمنٹ کے ادارے سے منسلک تھی۔ میری فیملی کو تحفظ دیا گیا تھا کیونکہ یہ ادارے محض یہی پر قائم نہیں ہوتے، ان کی شاخیں برانچیں کئی جگہوں پر آباد ہوتی ہیں۔ میری وجہ سے ایک اتنا بڑا سچ دنیا کے سامنے آ چکا تھا جس کی بدولت اب ہر یتیم خانے کو پوری طرح سے چیک اپ کیا جا رہا تھا، اندر سے خفیہ معلومات نکالی جا رہی تھیں، جس کی بدولت 2 اور ایسے یتیم خانے دریافت ہوئے تھے جس میں یہ ظلم لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کے جسمانی اعضاء اس لیے نکالے جا رہے تھے کیونکہ اگر وہ ختم بھی ہو جائیں تو زیادہ نظروں میں نہیں آتی، لیکن ایک بچہ اگر ختم ہو رہا تھا تو اس کی پوچھ تاچھ ہو رہی تھی کیونکہ یہ ملک کے بیٹے تھے جو ملک پر قربان ہونے تھے، اس لیے انہوں نے ٹارگٹ لڑکیوں کو کیا ہوا تھا۔ میں زندگی میں جب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے، لیکن جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔